وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے سامنے باادب کھڑے ہوا کرو۔ ہمارا یہ سبق چل رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا تاکہ وہ ہمیں ایک ایک بات بتائیں، اور وہ دین کو مکمل کر کے تشریف لے گئے۔ ہم کتنے نکمے ہوں گے اگر اس کے باوجود بھی اللہ نے بہترین کتاب بھی نازل کی، اللہ نے عظیم ترین پیغمبر بھی عطا کیا جنہوں نے سب کچھ کر کے دیا اور دین کو مکمل کیا، پھر بھی ہم دنیا کے علوم تو سارے سیکھ لیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھیں، وہ موبائل کے اس قدر ماہر ہیں کہ آپ حیران رہ جاتے ہیں، لیکن نماز کے بارے میں جو دین کا ستون ہے، اتنی بڑی غلطیاں ہم کر رہے ہوتے ہیں کہ جو دیکھ کر افسوس ہی کر سکتے ہیں، اور کیا کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کے سامنے نماز میں ہم اپنے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہیں جس کی کوئی مثال نہیں۔ وضو ہے، ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، اور ایک فقیر کی مانند اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، اپنے ہاتھ دل پر رکھے ہوئے ہیں کہ یا اللہ جو بات کر رہے ہیں دل سے کر رہے ہیں۔ یہاں پر یہ حدیث کوٹ کرنی بہت ضروری ہے۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ مجھے بواسیر کا مرض تھا، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ طاقت ہو تو کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر طاقت نہیں ہے تو پھر بیٹھ کے پڑھ لو، اگر اتنی طاقت بھی نہیں تو لیٹ کے پڑھ لو۔ اس حدیث پاک سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر کسی کے پاس اتنی ہمت نہ ہو، بیمار ہو، کوئی چوٹ ایسی لگی ہے کھڑا نہیں ہو سکتا، تو وہ فرض نماز کو بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے پڑھ سکتا ہے۔ کتنی رعایت بخشی ہے اسلام نے ہمیں۔ لیکن اگر وہ نفل نماز کو طاقت کے باوجود بیٹھ کے پڑھتا ہے تو اس کو آدھا ثواب ہے، کھڑے ہو کے پڑھتا ہے تو اس کو پورا ثواب ہے، اور بیٹھ کے پڑھتا ہے تو آدھا ثواب ہے، اگر لیٹ کے پڑھتا ہے تو اور آدھا ثواب ہے، اس کا آدھا ہے یعنی۔ اور جو فرض نماز ہے وہ طاقت کے باوجود کوئی بیٹھ کے پڑھتا ہے تو وہ قبول نہیں ہوتی۔ یہ قیام ہے، اور ہم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہیں۔ یہ خیال کرنا چاہیے، میں نوجوانوں کو بھی دیکھتا ہوں کئی دفعہ کہ وہ سنت اور نفل جو ہیں بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال بہترین سے بہترین کی تلاش میں رہنا چاہیے۔ جب آپ نے وضو کر لیا، دنیا کا کاروبار چھوڑ دیا، اللہ کے دربار میں آ گئے، تو پھر ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمائیں، پھر ہم تھرڈ پوزیشن میں کیوں رہیں، فرسٹ پوزیشن پہ آنا چاہیے۔ تو ہم نے کل جہاں پہ بات چھوڑی تھی وہاں سے شروع کرتے ہیں کہ ثنا کے بعد، اللہ کی حمد کے بعد، اللہ کی تعریف کے بعد ابھی آپ نے قرآن شروع کرنا ہے، تو اس سے پہلے کیا پروٹوکول ہے، کیا طریقہ ہے، اس میں تعوذ پہلی رکعت میں ثنا کے بعد پڑھنا مختلف احادیث میں آتا ہے، جیسا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت میں وہ فرماتے ہیں کہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، یہ روایت موجود ہے
کہ رات کی نمازوں میں آپ یہ پڑھا کرتے تھے۔ ابو داؤد کے اندر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی موجود ہے۔ تو میرا ٹارگٹ اصل میں جو کامن لوگ پڑھتے ہیں، جو ہم ماں باپ نے ہمیں یاد کروائی، یا معاشرے میں جو زیادہ لوگ پڑھتے ہیں، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس میں اللہ سے گفتگو کیا کرتے ہیں۔ پوزیشن دیکھ لیں، جس طرح آپ نماز میں قیام میں کھڑے ہیں، آپ صرف اللہ کے سامنے اس طرح کھڑے ہو سکتے ہیں، کسی اور کے سامنے نہیں۔ یہ آپ عبادت میں ہیں۔ اگر آپ کسی اور کے سامنے اسی طرح کھڑے ہوں گے تو پھر اس کی عبادت ہو جائے گی، اسے شرک کہتے ہیں، اور یہ شرک بندے کو جنت میں جانے سے روک دیتا ہے۔ ایک تو یہ خیال رکھنا ہے کہ کوئی حالت جو عبادت کی ہے وہ غیر اللہ کے لیے نہیں بنانی۔ دوسرا، جس حالت میں آپ کھڑے ہیں، اندر باہر سے پاک ہو کر، ہاتھ باندھ کر، مسجد کے اندر توجہ اللہ کے ساتھ اور بالکل لو اللہ کے ساتھ لگائی ہوئی ہے، کبھی ہم نے اللہ سے ایسے گفتگو کی ہے نماز کے بغیر؟ نہیں کی، کسی سے بھی نہیں کی کبھی اس طرح۔ تو یہ آپ کا بہترین وقت ہے، اس وقت کو بہترین بنائیے اور سمجھیے کہ میں اللہ سے بات کیا کر رہا ہوں۔ جب آپ نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ترجمہ یہ ہے، آپ نے اللہ سے یہ کہا ہے، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، باللہ اللہ کے ساتھ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، من الشیطان شیطان سے، من الشیطان الرجیم جو رجیم ہے، جو رجم کیا، جو مردود ہے، مردود شیطان سے، رد کیے گئے شیطان کی شرارتوں سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ آپ نے یہ بات کی ہے اللہ سے، اور اللہ سے آپ کی گفتگو جاری ہے۔ اگر بندے کو ترجمے کا پتہ ہوگا، لفظ بلفظ نہ بھی آئے تو موٹا ہی پتہ ہو کہ میں اللہ کی پناہ میں جا رہا ہوں اب یہ بات کہہ کے، تو نماز کا حسن بڑھ جائے گا، نماز کی دلچسپی بڑھ جائے گی، تو پھر ثواب تو آٹومیٹک بڑھے گا۔ اب دیکھیے آپ نے یہ بات کیا کہہ دی، اتنی بڑی بات آپ نے کہہ دی، ابھی قرآن کا آغاز نہیں کیا، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ مجھے بتلائیے سوچ کر، کیا صرف آپ یہ پڑھتے ہیں یا اللہ کے ولی بھی یہی پڑھتے ہیں نماز میں؟ صحابہ کرام بھی یہی پڑھتے تھے، انبیاء کرام بھی یہی پڑھتے تھے، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی پڑھتے تھے۔ بھئی مانتے ہیں نا اس بات کو؟ تو وہ کیا کہتے تھے کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ جو اللہ کی پناہ میں خود جائے، جو اللہ کی پناہ تلاش کرے، وہ خود پناہ نہیں دے سکتا کسی کو۔ اگر وہ خود پناہ دے سکتا ہوتا تو وہ کسی اور کی پناہ تلاش نہ کرتا۔ تو اللہ کی پناہ میں انبیاء کرام، حتیٰ کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ کی پناہ تلاش کرتے تھے، اور جو علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں وہ بھی نماز میں اللہ کی پناہ ہی تلاش کرتے تھے نا۔ آج ہم ان کو مشکل کشا کہہ کر ان کی پناہ تلاش کریں تو ہم نے جو نماز میں بات کہتے ہیں، ہماری زندگی اور نماز کا فرق کتنا بن گیا۔ یاد رکھیے، جو عبد القادر ہوتا ہے وہ قادر نہیں ہوتا، قادر اللہ کی ذات ہے۔ عبد القادر قادر کا بندہ ہوتا ہے، بے شک وہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہوں۔ جو قادر ہوتا ہے وہ عبد القادر نہیں ہوتا، اور جو عبد القادر ہوتا ہے وہ قادر نہیں ہوتا۔ نہیں سمجھے؟ جو قادر ہے ہر چیز پر اللہ، وہ کسی کا بندہ نہیں ہو سکتا، اور جو اس کا بندہ ہے وہ کبھی اللہ نہیں ہو سکتا۔ تو ہم اپنی مشکلیں اور پناہ گاہیں اور کہیں تلاش کریں اللہ کو چھوڑ کر، تو پھر ہمارا عقیدہ کہاں چلا جائے گا۔ اور شیطان سے پناہ آپ نے طلب کی کہ شیطان کی شرارتوں سے، اس کا ایک اور بڑا معنی نکلتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ آپ اور میں کیا، ولی اور صحابہ کیا، وہ انبیاء کرام پر بھی حملہ کرتا ہے۔ اللہ ان کو، انبیاء کرام کو بھی اپنی پناہ نہ دے تو شیطان کا حملہ ہو سکتا ہے۔ یہ آپ کی بات بتا رہی ہے۔ کیا ایوب علیہ السلام نے نہیں کہا تھا کہ مجھے شیطان نے مس کر کے یہ حالت کر دی میری؟ قرآن میں جو آتا ہے۔ کیا پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
آپ درود تو پڑھتے ہیں لیکن اور اس میں پیار کی مٹھاس ڈال دیجئے. جتنا آپ اور پیار سے پڑھیں گے آپ کے درجات بلند ہوں گے. جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو نہیں ہوا تھا. جادو شیطانوں کا کام ہے. فلق اور ناس کیوں نازل ہوئی تھیں؟ آج پاکستان کے اندر مسلمانوں کے اندر ایسا فرقہ بھی موجود ہے جو حدیثوں کا مختلف طریقوں سے انکار کرتا ہے، عقل کی بنیاد پر حدیثوں کو رد کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر پر جادو کیسے ہو سکتا ہے، اور وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ اگر نبی پر جادو ہو گیا تو اس دور میں جو دین کا حصہ نازل ہوا یا دین آپ نے بتایا اس کا اعتبار کیا رہا. یہ سن کر عام آدمی چونک جاتا ہے کہ یار بات تو ٹھیک کی ہے انہوں نے، عقل کے لحاظ سے ایسا ہی لگتا ہے. لیکن جن حدیثوں میں آپ پر جادو کا ذکر ہے اس میں یہی ہے کہ آپ دنیاوی معاملات میں آپ کو تھوڑی بہت ہی گڑبڑ ہوتی تھی، دین کے معاملے میں آپ نے نہیں فرمایا. جو حدیث بتاتی ہے کہ جادو ہوا وہی یہ نہیں بتاتی کہ آپ نے دین میں گڑبڑ کر دی. تو حدیث پوری کو ماننا چاہیے. یعنی حدیث کو رد کرنا مختلف انداز میں بہانے بنا کر. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں شیطان اتنا ظالم ہے کہ نماز کے اندر بھی نہیں چھوڑتا. تو اس لیے آپ نے اللہ کی پناہ میں آنا ہے. پھر اگلی بات شروع ہونی ہے، اور اس کے بعد آپ نے جب اللہ کی پناہ لے لی ایسے بنکر میں چلے گئے جو شیطان کے حملوں سے آپ محفوظ ہو گئے، تو اب آپ نے سورہ فاتحہ شروع کرنی ہے. سورہ فاتحہ جو ہے اس کو ہم انشاءاللہ کل اس پہ گفتگو کریں گے کہ اس میں ہم نے اللہ سے کیا کہتے ہیں اور اللہ کیا کہتا ہے. ایڈوانس میں اتنا بتا دوں کہ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آپ گفتگو کرتے ہیں تو اللہ جواب دیتا ہے. یہ کل ہم بات کریں گے انشاءاللہ. اور سورہ فاتحہ کی جو فضیلت ہے اس کے بارے میں ایک حدیث سن لیں، بس پھر ہم ختم کرتے ہیں. آپ نے کھایا پیا ہوتا ہے سب نے، تو پھر یہاں بیٹھنا زیادہ آپ کو مشکل پیش آتی ہے. تو سورہ فاتحہ جو ہے یہ وہ سورت ہے جو قرآن کو کھولتی ہے. قرآن ہدایت ہے. فاتحہ کا معنی ہی کھولنے والی ہے. فاتحہ کا معنی افتتاح کرنے والی ہے. فاتحہ کا معنی گرہ کھولنے والی ہے. اور یہ وہ سورت ہے جس کو اللہ نے قرآن کے آغاز میں رکھا ہے. مصنف اپنی کتابیں لکھتے ہیں نا تو شروع میں لکھا ہوتا ہے سر فہرست، اردو میں، انگریزی میں پریفس کہتے ہیں. پری فیس عام لوگ پڑھتے ہیں اس کو، تو صحیح لفظ پریفس ہے جو دیباچہ ہوتا ہے. کتاب کے بارے میں کوئی لکھتا ہے مؤنث کی، اس کے بارے میں یہ ہے. تو اللہ نے بھی قرآن کا دیباچہ پہلے نازل کیا ہے جو سورہ فاتحہ ہے، اور اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. یہ ہم کل بات کریں گے انشاءاللہ. اور یہ وہ صورت ہے جس کے بارے میں پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے. ہم جتنا یقین ڈاکٹروں پہ کرتے ہیں اتنا ہی کر لیں تو آپ کی 50-60% بیماریاں ختم ہو جائیں گی. ہمارا یقین اندر سے نہیں ہوتا. میں یہ نہیں کہتا کہ دوائی نہ لیں، دوائی لینا سنت ہے، لیکن اس سے پہلے اللہ پر اعتماد کرنا، پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اعتماد کرنا، یہ اس سے کہیں زیادہ ہے. آج تو سائنس نے بھی ثابت کر دیا ہے کہ اگر کسی کے دل میں اس کی ول پاور بڑھ جائے تو بیماری کے جراثیم کمزور ہو جاتے ہیں، اور دوسرے جراثیم آپ کے جو امیونٹی ہے جسم کی، جو اللہ نے جسم کے اندر رکھی ہے، وہ قابو پا لیتی ہے بیماری پر. کسی کینسر کا مریض کوئی نہ ہو تو ڈاکٹروں کی ایک ٹیم کہہ دے کہ آپ کو تو کینسر ہے، ٹھیک 2-3 دن بعد وہ چارپائی پہ لیٹا ہوگا، اس کی ہلا نہیں جانا. اس سے کوئی کہہ دے آپ کو تو کرونا ہے، وہ ہو بھی نہ، ڈاکٹر کہہ دیں تو آپ کے حساب ڈھیلے ہو جائیں گے اور بیماری اوپر چڑھ جائے گی. تو ہم ایک ڈاکٹروں پہ اتنا اعتبار کرتے ہیں، ہم نبوت کی زبان پہ اعتبار کیوں نہیں کرتے؟
جب آپ نے فرما دیا کہ بیماری کے علاوہ، موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے، یہ ایک معنی ہے سورہ فاتحہ کا جس کو آپ پڑھنے جا رہے ہیں، تو ہم اس کو پڑھ کے دم کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔